اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی مردوں کی خبر نہ دوں؟ نبی جنت میں داخل ہوگا، صدیق جنت میں داخل ہو جائے گا، شہید جنتی ہوگا، نابالغ بچہ جنتی ہوگا، اور وہ آدمی جنت میں جائے گا جو شہر کے دوسرے کنارے میں بسنے والے بھائی سے اللہ تعالیٰ کے لیے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اب کیا میں تمہیں جنت میں داخل ہونے والی عورتوں کی خبر نہ دوں؟ ہر محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جنم دینے والی خاتون کہ جب اس پر غصہ ہوا جاتا ہے یا اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے یا اس کا خاوند اس پر غصے ہوتا ہے تو وہ اپنے خاوند سے کہتی ہے، یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک تم مجھ سے راضی نہیں ہو جاتے۔ یہ حدیث حضرت انس، حضرت ابن عباس اور حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورتیں بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت بہتر ہے کہ جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب وہ اسے حکم دے تو وہ اس کی فرما برداری کرے، اور اپنے نفس اور مال کے معاملے میں خاوند کی ایسے انداز میں مخالفت نہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ حضرت ابو ازینہ صدفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، ہم نوائی کرنے والی اور ہمدردی کرنے والی ہیں، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہوں، اور بدترین عورتیں وہ ہیں جو غیر شوہر کے سامنے ذبائش کرنے والی اور اکڑ کر چلنے والی ہوں۔ ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کوے کی طرح بہت کم۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں وہی بات کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں بے بسی و لاچارگی اور سستی اور کاہلی سے، بزدلی اور بخل سے، اور بڑھاپے اور عذاب قبر سے۔ اے اللہ، تو میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اس کو پاک کر دے، تو بہترین ہستی ہے جو اسے پاک کر سکتی ہے، تو ہی نگران کار اور پروردگار ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہیں دیتا، اور ایسے دل سے جو عاجزی و انکساری نہیں کرتا، اور ایسے نفس سے جو سیر و سیراب نہیں ہوتا، اور ایسی دعا سے جو قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک جگہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بوڑھے پڑوسی سے، اور ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اور ایسی اولاد سے جو میرا آقا بن بیٹھے، اور ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے، اور ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے تک رہی ہوں اور جس کا دل میرے پیچھے پڑا ہوا ہو، اور میری ہر نیکی کو دباتا جائے اور برائی کو نشر کرتا جائے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے سن لیا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور وہ اندر آ گئے اور کہا، ام رومان کی بیٹی، اور اسے پکڑنا چاہا، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کرتی ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے درمیان حائل ہو گئے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو راضی کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو تو صحیح، میں تیرے اور ایک آدمی کے درمیان حائل ہو گیا۔ اسی اثناء میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر آ گئے اور اجازت طلب کی، اور سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہنسا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی، وہ اندر آ گئے۔ اب کی بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اپنے امن و صلح والے ماحول میں بھی شریک کرو جس طرح آپ نے لڑائی میں کیا تھا۔ بیوی کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے۔ اسی سلسلے میں حضرت ابو کبشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہو۔ جب تمہارا کوئی ساتھی فوت ہو جائے تو اس کا برا تذکرہ ترک کر دیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، ممکن ہے کہ تم میں کوئی اپنی بیوی کی لونڈی کی طرح پٹائی کر دے۔ خبردار، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ لوگوں میں کھڑے ہو کر بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں عورتوں سے حسن سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری مائیں، بیٹیاں اور خالائیں ہیں۔ دیکھو کہ اہل کتاب کا آدمی کم عمر اور فقیر عورت سے شادی کرتا ہے، پھر ان میں سے کوئی دوسرے سے بے رغبتی نہیں کرتا حتیٰ کہ وہ دونوں عمر رسیدہ ہو کر مر جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ میں سفر میں تھی۔ اس وقت میں کم سن لڑکی تھی اور موٹے بدن والی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تم لوگ آگے نکل جاؤ۔ سو وہ آگے نکل گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، آؤ میں تجھ سے دوڑ میں مقابلہ کرتا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلہ کیا اور آگے نکل گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ بعد میں موٹے بدن والی ہو گئی اور اس واقعے کو بھول گئی۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تم لوگ آگے نکل جاؤ۔ پس وہ آگے نکل گئے۔ پھر مجھے فرمایا، آؤ میں تم سے دوڑ میں مقابلہ کرتا ہوں۔ میں پہلے والے مقابلے کو بھول چکی تھی، چونکہ میرا بدن بھاری ہو چکا تھا، اس لیے میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری یہ حالت ہے، میں آپ سے کیسے مقابلہ کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے ایسا ضرور کرنا ہوگا۔ بس میں نے مقابلہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگ گئے اور فرمایا، یہ اس فتح کے بدلے میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں جو میں نے اس ویڈیو میں بیان کیے، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ارشادات، ان کا اپنی بیویوں کے ساتھ دل لگی کرنا ہماری تاریخ ہے، اور اسی طرح سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان مرد جو شوہر ہے، اللہ کرے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اور جو بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار رہیں۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔